علم القرآن. سوالات ہیں، اس میں اگلا سوال یہ کہ 11ویں والے پیر صاحب کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ہی بزرگ مانتے ہیں. برائے مہربانی ان کی نماز کا طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اچھا، یہ 11ویں والے پیر ہے کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. 11ویں والے پیر ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری. کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے. بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بغداد کے قریب، یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے. بیسیکلی یہ گیلانی ہے، گیلان وہاں پہ ایک سٹی کا نام ہے، لیکن چونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جیلانی بن گیا. وہ گاف کو ریپلیس کیا انہوں نے جیم سے. اصل میں ان کا نام ہے عبد القادر گیلانی. جیسے آپ کے بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی، اصل لفظ گیلانی ہے، لیکن عرب دنیا کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا تو وہ گاف کو انہوں نے جیم بنا کے جیلانی کر دیا. اور ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کوئی 11 سال کے بعد انہوں نے کوئی ایک ڈوبی ہوئی بارات تھی جو اس کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر لیا تھا. بالکل جھوٹ ہے یہ تو. میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ اللہ دے سکتا تھا. اور اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، وہ جا کے دیکھ لیں. کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا؟ اس میں میں نے اس حوالے سے ڈسکشن کیا. سورۃ الانبیاء آپ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھ لیں. کافروں کا ڈیمانڈ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا مردے زندہ کرنے والا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے. اور اچھا، یہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں. شیعہ ان کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، خصوصاً جنگ جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے، یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. ان کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین. یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں. زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں، اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں، ہم تو بڑے ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں. امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو باقی تو کوئی مطلب، یہ تو 6 صدی ہجری میں آئے، یہ تو قرون اولیٰ کے بھی بزرگ نہیں ہے، 6 صدی ہجری میں آئے. غنیت الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے. اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے صالح ثواب کے لیے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو. بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے. تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی عملی تھے. پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ. کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے، ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں. پوری غنیت الطالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے. ان تو لکھا ہے اہل سنت، اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں وہ تو ہمارے بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں نہیں، او اہل حدیث اور نے، تسی اہل حدیث اور ہو اور اسی ہو رہا. نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم
علمی کتاب ہے. نہ میں سو کالڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی, اور میں بابی بھی نہیں, بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں. میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب, چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوا ہے, میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, غنیۃ الطالبین, بریلویوں کی چھپی ہوئی. ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد رضا بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی, قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے, اور رضوی امام رضا بریلوی صاحب کی وجہ سے, ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے. قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیۃ الطالبین. اس میں میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں, کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں. اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے, اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے, ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل, انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے. تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیۃ الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ, وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا. ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے, تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا, جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا, اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے ہیں نا ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا. اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے. وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے یہ حنفی اور ہیں. پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو. پھر ایک تیسرا طبقہ ہے انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں, کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہیں نا پرسنالٹی کا. یہ کتاب انہیں کی ہے, تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے. ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے, المتوفا 852 ہجری, انہوں نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین, شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, انہوں نے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے. ابن حجر مکی صوفی اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ان کو ڈکلیئر کیا. امام ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کو ڈکلیئر کیا. یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو, خود احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے. آپ بریلوی جان نہیں چھڑوا سکتے. اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں, شاہ عبداللہ محدث دہلوی المتوفا 852 ہجری, انہوں نے کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے, ان کی کتاب نہیں ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے. یہ کتاب انہیں کی ہے. ایک عبد الحق محدث دہلوی کھڑا ہوا ہے, باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجے میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہیں یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے. نا یہ نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو, پیسے کمانے واسطے. الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں, ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب, یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی ہے. بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, سارے چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا. ٹھیک ہو گیا, اور وہی فالو کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. لیکن آپ کی تو پیر ہے, یہ کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے, پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو آپ فنا فی شیخ ہونا, آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے. آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر,
سارے پیران دے پیر جی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الیدین تے منسوخ ہو چکے ہیں، وہ جی بت رکھ کے آندے سن تاں ہوندا سی جی، وہ پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا۔ یہ ساری گلاں انہاں نوں نہیں پتہ لگا، جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی، وہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ میرا پیر، میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا، نعوذ باللہ۔ چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دینے، سارے کھولو تہمداں، چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے۔ تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح ہی چیک ہوگا نا۔ کوئی ایک تو اپنا جو سب سے بڑا بزرگ ہے نا، ابھی یہ کہ پکا ان کا فالوور ہے، یہ سب سے اس وقت غوث الاقدام ہیں، اور یہ اپنی تہمت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں، اور دیکھیں ابھی آ کے باندھ لیں گے۔ تو آپ کا مسکرانا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منسوب کیے نا، اس سے بھی توبہ کریں۔ یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز، فتوح الغیب ان کی کتاب ہے، جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا، تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید، اور انہوں نے صحیح توحید بیان کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا تھا جی اینڈ تے وہ پیر صاحب وہابی ہو گئے سن۔ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی، اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے، وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وہابیوں والی کتاب ہے، اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے، اس لیے اہل حدیث نے ان کو یعنی اپروچ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بابا جی نے کہہ دیا کہ اے بابا جی بھی ساڑھے بابا جی نے، اگر وہ آن نہ کرتے تو شاید ان کو نہ مانتے۔ تو غنیت الطالبین پڑھیں جی، نماز کا طریقہ 11ویں والے کی نماز کا طریقہ پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ کو مدینے والی سرکار کی نماز کا طریقہ بھی، چلیں ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان لیں، ٹھیک ہوگا جی۔